الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج جنوری کی 7 تاریخ ہے سن 2022 اور اس کی آج یہ پہلی تقریر ہے اس سال کی. جماعتی الثانی
جماعتی الاخرى کی آج 3 تاریخ ہو گئی، سن 1443 ہجری ہے۔ تاریخ بتانے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیان کب ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ جمعے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا تھا، تو پھر بھی پورا ہفتہ تیاری کرتا رہا کہ کون سا عنوان بیان کروں، کون سی بات ایسی کروں جس نبی کے واقعات بہت زیادہ ہوں قرآن حکیم میں۔ ہمارے لیے یہ بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہاں سے بیان کریں۔ اس نبی کی والدہ کا، اس نبی کے گھرانے کا قرآن حکیم کے 3 پارے میں اور سورہ مریم 16ویں پارے میں سب سے زیادہ ذکر ہے، اور بھی بہت مقامات پر قرآن میں ذکر ہے۔ ایک تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جماعتی الثانی شروع ہو گئی، اگلا جمعہ 10 کا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 جماعتی الثانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جس ابو بکر صدیق کو، ان کا نام عبداللہ تھا، سرکار نے نہ چھوڑا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی سرکار کو نہیں چھوڑا، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آئندہ آنے والے جمعے میں، اس کا اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ انہی پر بیان ہوگا۔ تو آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ اگلے جمعے میں اگر میں نے بیان کیا تھا 16ویں پارے سورہ مریم کا، تو آج میرا نظریہ ہے کہ 3 پارے میں جو آیاتیں ہیں تو ڈھیر ساری، یہ پونے گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتا، کئی گھنٹے چاہیے۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے، میری بات نہیں، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم۔ اللہ عز و جل نے خود ہی بیان کر دی، یا یہاں تک کہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور یہاں تک کہ خاندان ابراہیم پر ہم نے بڑا کرم کیا۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وآل عمران، حضرت عمران کا ذکر کیا جو یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہے۔ وآل عمران علی العالمین، ان لوگوں کا تذکرہ، ذکر خیر آدم علیہ السلام کا عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا موجود ہے، اور فرمایا او لوگوں، اور یہاں تک کہ وآل عمران، عمران علیہ السلام، عمران کا بھی ذکر موجود ہے۔ وآل عمران، یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے ابا جان ہے، یعنی کہ نانا جان ہے۔
یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کا نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، یہاں تک کہ آپ کی دادی نہیں، دادا نہیں۔ کیوں نہیں؟ یہاں تک کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے کوئی بد فعلی بھی نہیں کرائی، مالک کی کائنات نے اپنا سارا کا سارا کرشمہ دکھا دیا قدرت کا۔ آوازیں قرآن حکیم ہے، ذریاتن، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن حکیم ہے، فرمایا ذریاتن بعضھا من بعض، اللہ پاک نے خود ہی اعلان کر دیا ان میں سے بعض کی اولاد تھی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس آیات کا مقصد کیا؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ آیات آئی کیوں آخر؟ کوئی حکمت تو ہوگی نا، اس آیات کے آنے کا کوئی سد باب تو ہوگا نا کہ کیوں آئی۔ اللہ پاک کا قرآن حکیم کا ایک انداز ہے، یہ آیات اس لیے لے کر آئے واللہ سمیع علیم، موضوع آگے آ رہا ہے، پہلے ہی اپنی تعریف کر دی، فرمایا او لوگو میری ذات سننے والی بھی ہے، جاننے والی میری ذات ہے، میری ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیا سنا؟ آگے آیات آ رہی ہے، سنا کیا اللہ نے؟ میری بات نہیں، قرآن حکیم ہے، مالک کی کائنات کا آوازیں اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، عمران کی گھر والی، عمران کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ ربی انی نذرت لک، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں یہاں تک نظر مانتی ہوں پر تیری۔ اب میں نے نظر کا نام لے لیا، اس کا معنی کیا ہے؟ منوتی کہتے ہیں، منوتی بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کو، یعنی کہ منت کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ میری کمیٹی نکل آئے تیرے نام پر مسجد میں 1000 روپے دوں گا، جب نکل آتی ہے یا اللہ تو پتہ ہے میری ضروریات زیادہ، وال چاہتے سوال۔ بعض اوقات بیگم سے وعدہ کر لیتا ہے، اللہ سے تو ٹھگی مار لیتا ہے، بیگم کے سامنے کیسے ٹھگی مارے؟ بیگم کیا دیتی ہے؟ بھائی عثمان کہ سوٹ لے کر دوں گا اگر کمیٹی نکل آئے، تو والا اگر کمیٹی نکل دی تو سوٹ بھی مہنگا، وعدہ اگر ہوندے 1000 روپے والے سوٹ دے، پتہ چل دے کہ 2500 دا گن کے آئی کھڑی ہے، 1500 کو اور بھی رگڑا دے دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یہ نیاز جو بھی چیز ہو اللہ کے نام پر خیرات ہوگی۔ آپ کو کیا بتاؤں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نام پر خود اتنے نیاز دیا کرتے تھے، میں بتا ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، الہی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے
حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان کہہ رہی ہیں الہی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے نام پر وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ پہلے جو آیات آئی ہے نا وہ تو اللہ نے فرمایا میں سننے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ یہ انداز دیکھو قرآن کا، مریم علیہ السلام کی امی کا انداز دیکھو، کہتی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي، جو میری دعائیں قبول کرنے والا تو ہے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، الہی تو سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، میری التجا سن لے، میرا جو عمل ٹھہرا ہوا ہے، جو بچہ دے گا تیرے ہی نام پر وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، یہاں تک کہ تیری ہی عبادت کیا کرے گا، ہر وقت نماز پڑھا کرے گا، یہاں تک کہ ہر وقت تیرا ہی نام لیا کرے گا، اللہ اللہ نام لیا کرے گا، سبحان اللہ کا نام لیا کرے گا، لا الہ الا اللہ کا نام لیا کرے گا۔ یہ سب کہہ دیا۔ بات کو سمجھنا کہ آرزو کیا تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ ساری باتیں بیٹے کی کر رہی ہے، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی۔ قرآن حکیم نے اس بات کا بھی جواب دیا، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، کہنے لگی الہی میں نے تو لڑکا مانگا تھا، یہ تو میری لڑکی پیدا ہو گئی، یہ کیا کرے گی بیت اللہ، یہاں تک کہ بیت المقدس میں، چلو لڑکا ہوتا جھاڑو دیا کرتا، یہاں تک کہ مسجد میں صفیں بچھایا کرتا، یہاں تک کہ تیرا نام لیا کرتا، یہاں تک کہ تبلیغ کیا کرتا، یہاں تک کہ مسجد میں رہتے ہوئے عبادت کیا کرتا، یہاں تک کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی، انسا لڑکی آ گئی، واللہ عالم بما وضعت، اللہ پاک نے فرما دیا او لوگو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ٹھیک ہے تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، مجھے بھی پتا ہے، یہاں تک کہ تیری خواہش تو لڑکی تھی، ابھی بھی بات کر رہی ہے، کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، تجھے کیا معلوم ہے یہ لڑکی جو پیدا ہوئی اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا مریم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نام میں نے رکھ دیا۔ پورے قرآن حکیم میں اس عورت کے علاوہ کسی اور عورت کا نام نہیں لیا گیا، اور 35 مرتبہ نام لیا گیا، ایک نہیں، دو نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 35 مرتبہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا نام پورے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے لیا۔ فرمایا موضوع تو لڑکا تھا، یہ لڑکی پیدا ہو گئی، کیا کروں؟ آوازیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جو میں نے منت مانگی تھی میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ہاں حضرت عمران کی امی منت پوری کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن حکیم ہے
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ قرآن حکیم آ گیا یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں میں نے لڑکی کو قبول کر لیا، مانگ لیا، لڑکی ہے تو کیا بات ہوئی، اسے بیت المقدس میں لے جاؤ، محراب میں لے جاؤ۔ یہاں تک کہ بہت بڑے سردار تھے، مریم علیہ السلام کے ابا جان حضرت عمران بڑے سردار تھے، قرندازی ڈالی گئی، سردار کی بیوی بیٹی ہے، اس کی کفالت کون کرے گا، خیال کون کرے گا؟ اور کبھی تو سوچو یہاں تک کہ مریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے مالک کی کائنات نے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی صدر مقرر نہیں ہوا، وزیر نہیں ہوا، فوج مقرر نہیں ہوئی، کوئی فوجی دستہ مقرر نہیں ہوا، کوئی پولیس یہاں تک تعینات نہیں کی گئی، بلکہ مالک کی کائنات نے حفاظت کے لیے۔ اور کبھی تو سوچو قرآن حکیم اس لیے کہتا ہے، فرمایا او لوگوں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، فرمایا او لوگوں کفالت کرنے والا کوئی عام نہیں، خالو جان ہے، زکریا علیہ السلام اللہ کا نبی ہی ہے، اللہ کا نبی ہے، خیال کرنے والا کوئی عام تام نہیں۔ قرآن حکیم آگے چل رہا ہے، کہتا ہے ہونا، قرآن حکیم کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، قرآن حکیم آ گیا یہاں تک کہ کیا دیکھتے ہیں، داخل ہوئے جب یہاں تک کہ عبادت گاہ میں محراب میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں، مریم علیہ السلام کے پاس وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم علیہ السلام، کون پوچھنے والا؟ اللہ کا نبی جو توحید سے لبریز ہوا کرتا ہے، نبوت اس کے پاس ہوا کرتی ہے، خدا کی معرفت بھی نبی کے پاس ہوا کرتی ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے اے مریم بے موسم پھل کہاں سے مل رہے ہیں؟ گاجر تو سردیوں میں آیا کرتی ہے، گرمیوں میں کیسے مل گئی؟ یہاں تک کہ شلجم سردیوں میں آیا کرتے ہیں، گرمیوں میں کیسے مل گئے؟ یہاں تک کہ موسمی جو ہیں، یہاں تک کہ کنو ہو، فلٹر ہو، یہ تو سردیوں کی پیداوار ہے، تم گرمیوں میں بے موسم پھل کیوں کھا رہی ہو؟ اور ادھر دیکھو آم تو گرمیوں میں ہوا کرتا ہے لیکن تمہیں سردیوں میں کیسے مل گیا؟ یہ ساری گفتگو چل رہی ہے، اللہ کا قرآن ہے، توجہ کیا کرو، پڑھا کرو، مزہ آتا ہے اللہ کا قرآن پڑھنے میں۔ جواب دینے لگی، کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، وہی دینے والا، قالت هو من عند اللہ، وہ بولی کہ اللہ کے ہاتھ سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب مالک کی کائنات کھلانے پر آئے، جب مالک کی کائنات عطا کرنے پر آ جائے، مہربانی کرنے پر آ جائے، موسم تو تمہارے لیے ہوا کرتے ہیں، مالک کی کائنات کے لیے نہیں۔ اب سمجھنا، بے موسم پھل جو دیکھے نا زکریا علیہ السلام نے، آج میرا ذرا دل ہے کہ جو آیات ترتیب کے ساتھ ہیں وہی پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات ذرا کم چھیڑوں، ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، تاکہ کہ قرآن کی لذت لو۔
قرآن میں آج بھی لذت ہے، آج بھی چاشنی ہے، آج بھی مٹھاس ہے، آج بھی روحانیت ہے۔ اس کے قریب تو لا کے دیکھو۔ خدا کی قسم یہ وہ قرآن ہے جو آپ کی دنیا کامیاب بنا دے، آپ کی قبر کامیاب بنا دے، یہاں تک کہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے، ہرس آ گئی اللہ کے نبی کے اندر۔ ہمارے تمہارے اندر ہرس کیا آئے گی؟ سبھی جانتے ہیں، پیسے کی آئے گی، دولت کی آئے گی، اور کیا آئے گی ہمارے اندر؟ ہمارے اندر ہرس آئے گی کوئی وزیر بن جاؤں، کوئی صدر، وزیر، امیر بن جاؤں، یہ ہمارے اندر کی تمنا ہوگی۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں یہاں تک کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے پر آتا ہے بغیر حساب، یعنی کہ حساب کے بغیر عطا کرتا ہے۔ اب مانگا کیا ہے اور کب مانگا؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ 120 سال کی عمر ہے، گھر والی کی عمر 96 برس ہے، 4 کم 100 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 4 کم 100 سال بیوی کی عمر، اپنی عمر 120 سال۔ بوڑھے ہو گئے، کانپ رہی ہیں، بیوی بانجھ ہو گئی۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں، میں نے بانجھ کہہ دیا، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ مواری کا نظام، ایام کا نظام ختم ہو جاتا ہے 55 سال، 60 سال، حد 65 سال کی عمر میں لیڈیز کا نظام ختم ہو جاتا ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ذرا عادت ہے وضاحت اس لیے کرتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں لو جی ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ جو گندے گندے گانے سنتے ہو اس میں شرم کبھی آئی ہے؟ فلموں میں جتنی اریانی ہے کون نہیں جانتا؟ بیٹی کے سامنے فلموں میں ایسے ایسے سین دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہاں تک کہ 120 سال کی عمر سے مالک کی کائنات سے کیا مانگا؟ تیسرا پارہ ہے، یہاں تک کہ سورہ آل عمران ہے، اللہ پاک نے، اب دیکھو سورہ آل عمران کس کے نام پر آئی؟ حضرت مریم کے ابا جان کے نام پر آئی۔ اس سورہ شریفہ کا نام جو اللہ پاک نے رکھا، حضرت یہاں تک کہ مریم علیہ السلام کے ابا جان کے نام پر سورت ہے۔ کیا مانگا؟ قرآن گواہ، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ یہ کوئی کچی روٹی پکی روٹی کی باتیں نہیں کر رہا، تیسرا پارہ ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوں، قرآن ہے، خدا کی قسم یہی قرآن ہماری زندگی بناتا ہے۔ میری بات آج سمجھ لو، جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے پیار نہیں تو کچھ نہیں۔ ہر حالت میں پہلا اللہ سے پیار، پھر اللہ کے نبی سے پیار۔ لیکن ہم ہر وقت اللہ کے معاملات میں تو دھوکہ کر جاتے ہیں۔ کئی لوگ کہیں گے واہ مولوی حبیب، کون اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے؟ نہیں نہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے آوازیں یخادعون اللہ یخادعون اللہ والذین
والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ اتنے کمینے ہو گئے، نالائق ہو گئے، مجھے بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ آپ لوگ بھی کہو گے مولوی حبیب کیسی بات کر رہا ہے، اللہ پاک نے قرآن پڑھنا فرض کرا دیا، لازم کرا دیا، نہیں پڑھتے کیا دھوکہ نہیں؟ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ بلانے والا صدر نہیں، وزیر نہیں، امیر نہیں، کوئی تھانے کا بلاوا نہیں، استادوں کا نہیں، افسروں کا نہیں، اور مالک کی کائنات کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں مانتے بڑا۔ اللہ سے پیار نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے بلاتا ہے، نہیں آتے، دھوکہ نہیں۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے انہیں دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں مولویوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، نمازی کو نہیں سمجھا جاتا۔ میں کسی اور کی بات کیا کروں، میں اپنی بات کروں۔ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے خاندان والے کہا کرتے تھے تو نے تو داڑھی رکھ لی، تجھے رشتہ کون دے گا؟ ایک جگہ پر تو رشتہ گیا، انہوں نے کہا داڑھی والا ہے، ہم رشتہ بھی نہیں دیتے، داڑھی والا۔ سنت رسول کیوں ہے؟ بتاؤ کوئی نبی ایسا گزرا ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ اہل بیت میں سے دیکھو، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات اٹھا کر دیکھو، کتنی ان کی شادیاں ہوتی ہیں، میں نے پرواہ نہیں کی۔ اور فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کا نبی ہے زکریا علیہ السلام ہے، مالک کی کائنات کے سامنے دعا کر دی، میری بات نہیں، قرآن آ گیا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ فنادی الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری بات نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا بات آ گئی، فرمایا وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے، ہم نے فرشتوں کو آواز دی زکریا علیہ السلام کے پاس جاؤ، محراب میں کھڑے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ سبحان اللہ کی آواز نہ لاکھا کرو، کبھی پڑھ کے تو دیکھو قرآن، مزہ آتا ہے۔ میرے بڑے بڑے علماء استاد کہا کرتے تھے، جب میں نے تقریر کا اسٹارٹ کیا کہنے لگے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا بیان کیا کرتا تھا، اب بڑی صورتوں پر آ جاؤ، قرآن کو نہ چھوڑ، قرآن آج بھی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کو کیا پتا اس ٹائم میں کتنا مزہ لے کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے میں بتا نہیں سکتا، سکون مل رہا ہے۔
نماز پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ فرشتوں نے آواز دی زکریا اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سرداروں ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے۔ یاد رکھنا اللہ پاک نے ایسی بات کیوں کی؟ زکریا علیہ السلام کو بتا دیا بیٹا دوں گا پر عورت سے رغبت نہیں رکھے گا، عورت کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہوگی، لوگوں کو رغبت ہو جاتی ہے ایسی رغبت کے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا پڑا ہے برائی میں؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قرآن حکیم آگے بھی چل رہا ہے یہاں تک کہ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بالغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا زکریا نے کہا ہے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب ہڈیاں کھر گئیں، یہاں تک کہ بچے دانی والا اندر کا نظام بھی ختم ہو گیا ہے، 96 سال کی عمر ہو گئی، یہاں تک کہ میری بھی 120 سال عمر ہو گئی، اب کہاں میرے جراثیم؟ آج سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے جراثیم 60% نہیں، اس لیے بچہ نہیں ہو رہا، اس کے جراثیم اتنے نہیں، اتنی کوالٹی ہونی چاہیے، اتنا علاج کرو، یہ کر لو، کیپسول میں بھر کے رکھوا دو، ایسا کر لو۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھا دی، فرمایا آج ٹیکوں کے بارے میں تمہیں زیادہ اعتماد ہو گیا، میری قدرت کو کب مانو گے؟ یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام بوڑھا ہو گیا، اگر امریکہ کے ڈاکٹر بھی ٹیسٹ کرتے تو فیل ہو جاتے، یہاں تک کہ انگلینڈ لندن میں یہاں تک کہ ان کا چیک اپ ہوتا تو فیل ہو جاتے، یہاں تک کہ ان کی گھر والی کا چیک اپ ہوتا فیل ہو جاتی، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرا جب قدرت کا نظام آ جائے، میں جب دینے پر آ جاؤں بانجھ ہو پھر بھی مل جائے گی۔ یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، 120 سال کی عمر ہو گئی، پھر بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب کہہ دو یار سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز سے، بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن کے ہیں، نیری توحید چل رہی ہے، کسی اور کی بات نہیں، مالک کی کائنات کی طاقت بتا رہا ہے اللہ کا قرآن، اور خود اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ آوازیں قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، فرمایا میری چاہت پوری ہوگی، اس لیے آرڈر ہوا ہر معاملات میں انشاءاللہ کہا کرو، اس لیے کہ اللہ پاک کو یہ الفاظ بڑے پسند ہے، اللہ نے چاہا تو وہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ ہے قرآن میں، وہ بھی سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اصحاب کہف کی تعداد کتنی یہ بتا دوں کہ 7 تھی۔ روح کیا ہے ہمارے اندر؟ اب میں بیٹھا ہوں، روح نکلی، ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، زبان بولنے سے قاصر، میرا دماغ قاصر، یہاں تک کہ لوگ مجھے گڑھے میں ڈال آئیں گے۔ یہ روح کیا ہے بتاؤ؟ اور ذوالقرنین کون ہے؟ اس کی بھی قرآن حکیم میں تعریف ہے، وہ کون ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ کل آنا میں جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، اس پر بھی قرآن آ گیا، آوازیں ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے میرے نبی،
اے املا کے لال، اے عبداللہ کے دلارے، اے عبد المطلب کے پوتے، حضرت علی مرتضیٰ کے چچا ذات بھائی، آج کے بعد یوں نہ کہنا کل آؤ میں جواب دوں گا، بلکہ یوں کہا کرو میرا اللہ چاہے گا تو کل اس بات کا یوں ہی جواب دوں گا۔ لوگوں میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے، وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور کوئی اور کہنے والا نہیں، مالکی کائنات کی طرف سے آرڈر آ گیا، ہر معاملات میں انشاءاللہ کہا کرو۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں تعریف کی، جب میں چاہتا ہوں ما یشاء کر دیتا ہوں۔ مختلف انداز دیے قرآن حکیم میں، میری بات نہیں، مختلف انداز خود مالکی کائنات نے دیے، کوئی اور دینے والا نہیں۔ آگے بھی اسی نبی کے واقعات کو اللہ پاک نے اور انداز دیا، جب یہ تسلی دی یحییٰ دوں گا نام بھی میں رکھوں گا، بیٹا ملے گا تمہیں۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ چلو بیٹا ملے گا، کوئی نشانی بتا کب ملے گا، ابھی بھی کتنی دیر ہے، 120 سال عمر تو گزر گئی نہ ملا، گھر والی کی 96 سال عمر ہو گئی نہ ملا، اب کیسے مل جائے گا؟ میری بات نہیں، قرآن آ گیا، فرمایا اب بتا رہے ہیں اللہ پاک، فرمایا قال رب اجعل لی آیاتا، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضان۔ قرآن حکیم آ گیا، فرمایا زکریا علیہ السلام میں نشانی بتانا چاہتا ہوں، پروردگار نے کہہ دیا نشانی مقرر ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالعشي والإبكار۔ قرآن حکیم میں آ گیا، فرمایا تو ان دنوں میں آپ اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد صبح و شام، یہاں تک کہ اس کی تسبیح کریں۔ فرمایا جب بیٹا ہونے لگے گا نشانی یہ ہے 3 دن نہیں بول سکو گے، لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں آ گیا، اللہ پاک نے نشانی بتا دی، لیکن فرمایا لوگوں سے نہیں بولنا، پر میری یاد صبح بھی کرنا شام کو بھی کرنا، ہر وقت میری ہی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ میری تعریف، میری حمد و ثنا۔ 3 دن لوگوں سے آرڈر ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، بات چیت نہ کرو، یہاں تک کہ یہ نشانی ہے 3 دن 3 راتیں میری ہی یاد میں گزار دو، صبح تمہاری میری یاد میں ہونی چاہیے، شام تمہاری میری یاد میں ہونی چاہیے، ہر وقت یہاں تک کہ تسبیح بیان کرنے والے بن جاؤ۔ یہ آرڈر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن ہے بھائی، ہم نہیں سمجھتے کہ کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب پھر واقعہ آ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ میرے لیے دعا بھی کیا کرو کہ سر کے درد کا بڑا شدید مریض ہوں، جس کی وجہ سے جب شدت اختیار کرتا ہے میرے بس میں نہیں ہوتا، کئی ڈاکٹروں کو چیک کرایا ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں 20 سال قبل کی بات ہے، ڈاکٹروں نے کہا تقریر کرنا چھوڑ دے،
مر جائے گا کسی ٹائم بھی تیرے یہاں تک کہ سر کا مسئلہ شدت اختیار کر سکتا. میں نے کہا مرنا تو ویسے ہی ہے لیکن اللہ کی طرف نہیں چھوڑ سکتا میں. اب بھی میرے اتنے سر میں درد چھڑا بیٹھا ہے بتا نہیں سکتا, لیکن اللہ کے قرآن کو کیسے چھوڑ دوں جس سے زندگی بنتی ہے, جس سے دنیا بنتی ہے, جس سے قبر بنے گی, جس سے آخرت بنے گی, اور سب کچھ تو اسی اللہ کے قرآن سے بنے گا ہمارے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے جب میت کو قبر میں رکھ کے آ جاتے ہو, میت خود کہتی ہے میرے ابا جان نے دھڑا دھڑ مٹی پھینکی, میری اولاد نے پھینکی, میرے بھتیجے بھانجے آئے ہوئے تھے سب نے دھڑا دھڑ مٹی پھینکی, میرے یار دوست آئے ہوئے تھے, میرے ددیال ننیال والے آئے ہوئے تھے, اور سارے مٹی پھینک کر چلے گئے. پر حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی یہاں تک کہ قبر میں آ جاتا ہے, میت کے سامنے یہاں تک کہ آ جاتا ہے. وہ میت کہتی ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے گھبرانا, میں اللہ کا قرآن ہوں, ساری زندگی تو نے میرے ساتھ وفا کی, میں بے وفا یار نہیں. قرآن کہتا ہے کہ میں بے وفا یار نہیں, وفادار ہوں. ہاں وفادار ہے اللہ کا قرآن. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا ہے, الماری میں جس قرآن کو اٹھایا کرتا ہے, کھولا کرتا ہے, چوما کرتا ہے, یہاں تک کہ تلاوت کیا کرتا ہے. میری بات نہیں, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں, یہاں تک کہ وہ قرآن بھی دعا کرتا ہے, کہتا ہے وہ آدمی کہاں گیا جو مجھے اٹھایا کرتا تھا, جو مجھے کھولا کرتا تھا, جو مجھے چوما کرتا تھا, جو مجھے اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا, جو میری تلاوت کیا کرتا تھا, وہ کہاں گیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے دنیا میں نہیں, میں بے وفا یار نہیں, بڑا وفادار یار ہوں اللہ کا قرآن. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے الہی اس کی مغفرت فرما. لگے ہاتھوں ایک سخت وعید بھی سنا دوں. قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, وہ حدیث کا مفہوم سن لو. حدیث لمبی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, مختصر سی اس کے بعد فرمایا جو لوگ قرآن حکیم نہیں پڑھنے والے, جنہیں اللہ پاک نے قرآن کی دولت بھی دی پھر بھی نہیں پڑھتے, پچھلی رات کو قرآن جو طاق میں بند کر کے رکھا ہوا ہے بد دعا دیا کرتا ہے, کہتا ہے الہی اس نے مجھے دنیا کا قیدی بنا دیا, تو اسے جہنم کا قیدی بنا دے. قرآن کہتا ہے مجھے قید کر کے نہ رکھو, مجھے پڑھا کرو, میری تلاوت کیا کرو. میں اپنی بات کروں, قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تقریر سن کے آیا, بہت زیادہ جلال میں تھے. کہنے لگے اور ظالموں, گھر کی صفائی کی جاتی ہے, آنگن کی ویڑے کی صفائی کی جاتی ہے, کمروں کی صفائی کی جاتی ہے, بیڈ کی صفائی کی جاتی ہے, برتنوں کی صفائی کی جاتی ہے, اللہ کے قرآن پر غرض پڑا ہوا ہے, کبھی اٹھا کر صاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میں اپنی بات کروں, میں جمعہ پڑھ کے آیا قاری حنیف ملتانی کے پیچھے, مسجد میں سارے قرآن اٹھائے صاف کیے, اور کافی سارے قرآن میں نے یوں سینے سے لگا لگا کے صاف کیے. پھر اور مسجد میں چلا گیا. یہ کام کرتے کرتے عشاء کی نماز میں نے پڑھ لی, ابھی بھی صفائی کر رہا تھا, تو اس کے بعد 40 دن جو میں سجدہ کرتا رہا, ایسی خوشبو آتی تھی میرے منہ سے یا ناک سے, میں بتا نہیں سکتا. بہت بڑے عالم حبیب الرحمان صاحب کے پاس گیا کہ یہ کیا چیز, کہنے لگا کہ یہ جو تو نے قرآن کی صفائی کی ہے نا, اللہ نے تیرے دل کی صفائی کر دی, کہ دل کی صفائی ہو گئی. پھر وہ 40 دن کے بعد دوبارہ خوشبو نہیں آئی. اس کے بارے میں بھی امام مالک فرماتے ہیں کہ ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا, کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے.
ایمان کو زیادہ بناؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ آج کا عنوان نیرا اور طرف چلا گیا، میرا تو ایک ذہن تھا آج سارا عیسیٰ علیہ السلام پر بیان کروں گا، لیکن نہیں، آج کا عنوان جو ہے وہ یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام پر زیادہ ہو گیا ہے۔ تو موضوع کا نام بھی یہی ہے کہ آج کا کہ یہ زکریا علیہ السلام کی شان کے بارے میں بیان کیا، اور اللہ نے جو کچھ جن احباب نے سنتے پڑھتے